بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما ابا الحسن امیر المومنین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد یا ابن حنیف فقد بلغنی ان رجلا من فتیت اہل البصرہ دعاک الى مودبۃ فاسرعت الیہا تستطاب لکم الوان وتنقل الیک الجفان. سب سے پہلے پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی، اپنی عبادت، اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کی بارگاہ میں ملتمس ہیں کہ آخر ماہ رمضان تک اس کی توفیقات ہمارے شامل حال ہیں، اور ہم یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ماہ رمضان میں دسترخوان بچھایا ہے، ہم اس دسترخوان سے جو حق ہے استفادے کا وہ فائدے اٹھا سکیں. ہم نے اس خط کو انتخاب کیا، اس کے اندر چونکہ بہت سارے ایسے نکات ہیں کہ جو اس وقت معاشرے کی اور دنیا کی ضرورت ہے، نہ فقط ایک فرد کی بلکہ دنیا ان مطالب کی پیاسی ہے، دنیا ان تعلیمات کی محتاج ہے جو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اس خط کے اندر بیان کیے ہیں. تو گزشتہ درس کے اندر ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک جو بہت خطرناک طبقہ ہے معاشرے کا وہ اشرافیہ کا طبقہ ہے. ویسے تو اشرافیہ کا لفظ جو ہے وہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو اشرافیہ سے مراد ہے وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی شاہانہ اور بادشاہوں کی طرح ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو ہیں عام اور غریب لوگوں سے کٹ کے رہتے ہیں. اور اسی اشرافیہ کی مذمت کی ہے مولا امیر المومنین نے کہ عثمان تم ایسے فرد کے دسترخوان پہ چلے گئے جہاں امیروں کو بلایا گیا اور غریبوں کو دھتکارا گیا. یعنی مولا امیر المومنین کو یہ پسند نہیں ہے کہ انسان ایسی دعوت میں جائے کہ جہاں پر غریبوں کو نہ بلایا گیا ہو. جبکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے بہت سارے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد جو ہے اور ایک اہم ہدف جو ہے وہ یہ تھا کہ غریب طبقے کی حمایت کی جائے، اس کو اٹھایا جائے، اس کو عزت دی جائے، اس کو احترام دیا جائے. اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات اور دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام نے، اگر ان کی مختصر سے بھی مطالعہ کریں ان کی سیرت کا، تو اس میں دیکھیں گے کہ غریب پروری، غریبوں کی حمایت، ان کے مسائل مشکلات کا حل اعلیٰ ترین مقاصد میں سے تھا ان معصومین علیہ السلام کے. اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ انتظامیہ میں اثر و رسوخ پیدا کرتے ہیں، نفوذ پیدا کرتے ہیں، اور عہدیداروں کو پھر وہ اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں. یہی وہ سبب ہے جس کے اوپر مولا امیر المومنین نے مذمت کی، تنبیہ کی. عثمان
ایسے لوگوں کے پاس اگر تم جاؤ گے تو پھر تم اپنی مرضی سے بات نہیں کر سکو گے، تم اپنے اختیار سے بات نہیں کرو گے۔ حق کا ساتھ دینا، حق کی بات کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد مولا نے دسترخوان کی صفات کو بیان کیا کہ بڑے بڑے پیالے تھے، رنگ برنگے کھانے تھے۔ یہ عہدیدار، حکومتی عہدیدار اور اعلیٰ ترین عہدے پر، خلافت اور ولایت پہ مولا امیر المومنین علیہ السلام ہے، یہ ان کی سیرت کے خلاف ہے۔ اولیاء کرام حد ضرورت دسترخوان سے استفادہ کرتے ہیں، سجاتے نہیں ہیں۔ آج ماہ رمضان کے اندر جو ایڈورٹائزنگ ہے مختلف اشیاء کی، اس کے اندر دیکھیں آپ دسترخوان کتنے مرغن کھانے، مختلف قسم کے کھانے۔ اسلام اس قسم کے دسترخوان کی مذمت کرتا ہے۔ مولا امیر المومنین نے جو حضرت جناب ام کلثوم سے کہا کہ یہ تھوڑا سا میں تکرار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا دست جڑ جائے، کہ میں نے کبھی بھی دسترخوان پہ دو کھانے نہیں رکھے ہیں کھانے کے لیے، اور میں سنت پیغمبر پر عمل کرتا ہوں۔ بس دو تین چیزوں کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ زندگی ہماری شاہانہ نہیں ہو، سادی ہو زندگی۔ انبیاء کرام کی طرح زندگی ہو جیسے۔ دوسرا درس ہمارا یہ کہ ہمارا دسترخوان سادہ ہونا چاہیے، غذاؤں سے بھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز یہ کہ جو ابھی تک ہم نے سیکھی وہ یہ کہ ان محافل کے اندر جائیں کہ جہاں پر غریبوں اور مساکین کو بلایا گیا ہو، ان کا احترام کیا جا رہا ہو۔ گریز کرنا چاہیے ایسی محافل سے کہ جو فقط امیروں کے لیے منعقد ہو۔ اس کے بعد مولا نے لقمے کی بات کی کہ جس کے اوپر بھی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا۔ عزیزو، لقمے کے بہت اثرات ہیں انسان کی معنوی اور مادی زندگی پر۔ 17-18 چیزیں جو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کی تھی میں نے کہ لقمہ حرام جو ہے وہ کس طرح انسان کے اوپر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے بھی عاشورے کے روز یعنی لقمہ حرام کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن اور معصومین اور انبیاء کی باتوں کا اثر نہیں ہونے دیتا ہے دل کے اوپر۔ جب مولا امام حسین نے دیکھا کہ یہ میری باتوں کو قبول نہیں کر رہے، تسلیم نہیں ہو رہے میرے سامنے، تو اس وقت مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اوپر میری بات کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے، اور اس کی دلیل یہ بیان کی کہ تمہارے پیٹ جو ہیں وہ حرام لقموں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ حرام لقمے ہیں کہ جو میری بات کو تمہارے اوپر اثر نہیں ہونے دے رہے۔ اس کے بعد مولا نے ارشاد فرمایا کہ بس یہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے نوالوں اور اپنے لقموں کے اوپر توجہ رکھیں، کیا کھا رہے ہیں ہم لوگ، کیونکہ ایک لقمہ جو حرام ہے وہ مدتیں انسان کی زندگی کے اوپر منفی اثرات ڈالتا ہے۔ خاص طور پہ کوشش کریں عزیزو، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے مہذب ہوں، ان کی صحیح تربیت ہو، ان کو حلال لقمہ کھلائیں۔ حرام لقمہ ان سے تربیت کی صلاحیتوں کو چھین لیتا ہے۔ اکثر جو بچے نافرمان ہوتے ہیں والدین کے، یہ وہی ہوتے ہیں کہ جن کے شکم کے اندر خوراک صحیح نہیں گئی ہوتی، خوراک پاک نہیں گئی ہوئی۔ اس کے بعد مولا امیر المومنین جو ہے فرماتے ہیں الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَامًا، ہر مامون کے لیے ایک امام ہوتا ہے۔ ہم مامومین ہیں، ہمارا امام علی علیہ السلام ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم چیز کو مولا جو ہے وہ متوجہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ
آپ اپنے لیے نمونہ عمل کو تلاش کریں، آئیڈیل کو تلاش کریں. اور اس اہم نقطے کی طرف قرآن مجید نے بھی متوجہ کیا کئی مقامات پر. فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ کسی کی سیرت کے اوپر عمل کرو، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ کسی کی اخلاقیات کو اپناؤ، اگر چاہتے ہو تم لوگ کسی کی فکر کو اپناؤ، تو تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل پیغمبر اکرم کی ذات ہے. نمونہ عمل کا انتخاب، الگو کا انتخاب، آئیڈیل کا انتخاب، یہ انسان کی تربیت کے اندر بہت ہی ایک اہم نقطہ ہے عزیزو. ایک بچہ ہے پڑھ رہا ہے، کس کو اپنا آئیڈیل بنائے؟ ایک انسان ہے اپنی تربیت کر رہا ہے، کس کو اپنا آئیڈیل بنائے؟ ایک شاگرد ہے، چاہتا ہے کہ وہ کسی اعلیٰ مقام پر جائے ہو، بہترین اخلاق کا حامل ہو، وہ کس کو اپنا آئیڈیل بنائے؟ قرآن مجید کہتا ہے کائنات میں پیغمبر سے بہتر تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہوگا. اگر تم لوگ چاہتے ہو عبادات کرو تو پیغمبر کی طرح کرو. اگر تم لوگ اخلاقیات کا چاہتے ہو تو پیغمبر کی طرح اخلاقیات کا اپناؤ. بولنا، چلنا، بیٹھنا، اٹھنا، تعلقات، روابط، معیشت، اقتصادیات، سیاست، کیا کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے لیے بہترین آئیڈیل پیغمبر اکرم. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں آئیڈیل کی اہمیت کو سمجھیں آپ لوگ. لبنان کا ایک بہت بڑا دانشور ہے جبران خلیل. اس نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہو تو 2-3 کام کرو، وہ قوم خود ہی تباہ ہو جائے گی. سب سے پہلے تو یہ، اگر تم کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہو، اس کے کلچر کو تبدیل کر دو، اس کی ثقافت کو تبدیل کر دو. عزیزو، سب سے خطرناک حملہ دشمن کا ہمارے اوپر ایٹم بم نہیں ہے، بمباری نہیں ہے. دشمن کا خطرناک حملہ جو ہمارے اوپر ہے وہ ثقافتی، کلچر کا حملہ ہے. آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ہمارا لباس ہمارا نہیں رہا، ہمارے کھانے ہمارے نہیں رہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے انداز ہمارے نہیں رہے. ٹیبلوں کے اوپر جو کھانے لگے، اب جس وقت کراچی کو آپ لوگ دیکھیں، ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں، ہر روڈ کے اوپر سارے ریسٹوران، کوئی اٹالین ہے، کوئی چینی ہے، کوئی فرانسیسی ہے، کوئی امریکن ہے، کوئی کیلیفورنیا ہے، کوئی لنڈن ہے. یعنی ہم لوگوں نے اپنے کھانے جو ان کے کھانے کر دیا. آپ لوگ اندازہ کریں جب ان کے کھانے ان کے ہو جائیں گے، پھر ان کے انداز بھی ان کے ہو جائیں گے کھانے کے. اسلام کہتا ہے دسترخوان کے اوپر کھانے کو کھاؤ، ہاتھ دھو، طریقے سے کھاؤ، نمک رکھاؤ، نمک سے شروعات کرو. آج ہمارے کو دسترخوانوں سے اٹھا کر ان لوگوں نے کاغذ کے اندر سینڈوچ باندھ کر دے دیے، روڈوں کے اوپر چلے جا رہے ہیں. نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی احترام ہے. گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، ایک لقمہ لیتے ہیں سینڈوچ کا، اس کے ساتھ کاغذ بھی ہمارے منہ میں جا رہا ہے. تو گاڑی چلا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں پڑتا. کلچر کو تبدیل کریں گے، اس کلچر کی پھر جو عقائد ہیں، ان نظریات ہیں، وہ خود بخود پھر آپ کے اوپر آ جائیں گے. جب ہمارا لباس ان کے جیسا ہو جائے گا، پھر ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی پھر انہی کی طرح ہوگا. جب ہمارا کھانا پینا ان کا ہو جائے گا، آپ لوگ دیکھیں اس وقت ان کے کھانوں پینوں میں اکثر حرام گوشت جانور ہے، حرام گوشت جانور کی چربیاں استعمال ہوتی ہیں. جب ان کے کھانے آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ یہ چیزیں بھی آ جائیں گی. تو جبران خلیل کہتا ہے کسی کے کلچر کو تبدیل کرو. جب کلچر تبدیل ہوگا، اس وقت ہمارے لیے جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہی ہے کہ نہ ہمارا ٹی وی ہمارا رہا، نہ سینما ہمارا رہا، نہ ریسٹوران ہمارے رہے.
نہ بازار ہمارے رہے، ہر چیز جو ہے ان کی. مجھے یاد ہے جب انڈیا کے ڈرامے جو ہیں وہ بڑے زور و شور سے ہمارے پاکستان میں دکھائے جانے لگے، بچوں نے ان کی عبادت کے طریقے سیکھ لیے، ان کی عبادت کے لفظ استعمال کرنے لگ گئے. گھر مسئلے سے اسلحے سے زیادہ خطرناک حملہ کلچر کا حملہ. آج ہمارے لباس، آج ہمارے کھانے، آج ہمارا رہن سہن، یہ سارا کیسا ہے. جبران خلیل کہتا ہے اگر کسی قوم کو تباہ کرنا اس کا کلچر تبدیل کر. ہمارا اسلام بہترین کلچر کو دیتا ہے، ایسا لباس دیتا ہے کہ جو انسان کی عزت و وقار میں اضافہ کرتے ہیں. اسلام ہمارے کو ایسے کھانے دیتا ہے جو عزت و وقار میں اضافہ کرتے ہیں. خوب خلاصے کہ ہمارا موضوع نہیں ہے، فقط میں پلٹ آئیں دوبارہ اپنے کلچر کی طرف. لباس وہ پہنے جو اسلام نے کہا ہے. ابھی اس موضوع پہ میں زیادہ گفتگو نہیں کی. کھانے وہ کھائیں جو اسلام نے کہیں، وہ چیزیں پہنے کہ جو اسلام نے کہی ہیں. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں جوتا ایسا پہنے کہ جو آپ کو چلنے میں مدد دے. آج ہمارے جوتے ایسے ہیں کہ جن سے ہم چل ہی نہیں پاتے ہیں. ایک تو یہ کہ کلچر. دوسرا جبران خلیل کہتا ہے اگر تم کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے گھرانوں کو توڑ دو، گھرانوں کو منتشر کر دو، وہ قوم خود بخود ہی تباہ ہو جائے گی. آج تاریخ کا تنہا ترین انسان ہے. انسان تاریخ میں کبھی بھی اتنا تنہا نہیں ہوا تھا جتنا آج کے دور میں تنہا ہے. بھائی بھائی کے ساتھ نہیں رہ رہا، بہن بہن کے ساتھ نہیں رہ رہی، اولاد ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ رہی. والدین بوڑھے ہوتے ہیں، ان کو بزرگوں کے مراکز میں پہنچا دیا جاتا ہے. مہینے مہینے، 6 مہینے، سال سال ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. یورپ کی تباہی یہی ہے. یورپ نے ترقی نہیں کی ہے، یورپ تباہی کی طرف گیا. یورپ کی تباہی یہ ہے کہ وہاں پر گھرانے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. حتیٰ اس کورونا کے دور کے اندر جب لاک ڈاؤن ہوا اور شوہر اور بیوی جو ایک گھر میں رہے، پھر ان کے اندر پتہ پڑا کہ کتنے اختلافات ہیں. طلاقوں کا ریشو بڑھ گیا، قتل کا ریشو بڑھ گیا، خواتین پہ تشدد کا ریشو یورپ کے اندر بڑھ گیا. یہ اس کے خاندان کی ٹوٹ پھوٹ ہونے کے دلیل ہے کہ یورپ کا معاشرہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، چونکہ ان کے اندر خانوادے نام کی چیز نہیں. بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں پڑتا ہے ہماری ماں کون ہے، باپ کون ہے. ایک عجیب تنہائی کا شکار ہے. پھر بچے نفسیاتی ہو جاتے ہیں. یہ جو آج کل بچے جو ہے وہ جا کے اسکولوں اور کالجوں میں فائرنگ کر رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ماں باپ کی محبت سے محروم ہے، مہر سے محروم ہے، پیار سے محروم ہے یہ بچے. ان کے اندر جب یہ پھر ویڈیو گیمز دیکھیں، ان کے اندر ایک تشدد کا مادہ اٹھتا ہے اور پھر وہ جا کے ٹرائی کرتا ہے باہر کے معاشرے کے اندر، اسکولوں کے اندر. گھرانوں کو جوڑیں عزیزو. جب گھرانے مضبوط ہوں گے آپ کا معاشرہ مضبوط ہوگا. جب آپ کا معاشرہ مضبوط ہوگا آپ کا ملک مضبوط ہوگا. تیسری چیز جبران خلیل کہتا ہے اگر کسی معاشرے کو اپنے تباہ کرنا ہے، کسی قوم کو تباہ کرنا ہے، وہی ہے یہ جس کی طرح مولا امیر المومنین نے اشارہ کیا کہ ہر مقتدی کا ایک امام ہوتا ہے، ہر مرید کا ایک مرشد ہوتا ہے. اس کے نور سے استفادہ کرنا چاہیے مقتدی کو، پیروکاروں کو اس کی نور سے استفادہ کرنا چاہیے، اس کی سیرت سے استفادہ کرنا چاہیے. اسی کی جبران خلیل کہتا ہے تیسری چیز اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے ان کے آئیڈیلز تبدیل کر دو. ایک زمانہ تھا ہماری خواتین کے آئیڈیل جناب سیدہ ہیں، جناب زینب تھیں. آج جب ہم لوگ بازاروں میں جاتے ہیں، کپڑے والے کی دکان پہ جائیں، ایک کیٹلاگ رکھتا ہے جس کے اندر آئیڈیل یورپینس ہیں. آج ہم لوگ درزی کی دکان پہ جائیں، کیٹلاگ ہمارے سامنے رکھتا ہے جس کے اندر آئیڈیلز جو ہیں وہ مغربی خواتین، یورپین خواتین ہیں، وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں. فرنیچر کی دکان پہ جائیں لینے کے لیے، کیٹلاگ ہمارے پاس رکھتا ہے، اس کے اندر وہ سارا کا سارا آئیڈیل کہہ دیجیے جاپان کا
فرنیچر ہے یہ لندن کا، یہ ڈیکوریشن پیس جو ادھر کے. آئیڈیل تبدیل کر دو. ایک زمانے میں آئیڈیل جب جناب سیدہ کو ایک خاتون آئیڈیل اپنا بناتی ہے، وہ حیا، وہ عفت، وہ پاک دامنی، وہ تقوی، وہ اخلاق، وہ حیا، وہ شرم، اسی کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے جو جناب سیدہ کی تھی. ایک خاتون جب اپنی آئیڈیل جناب زینب کو بناتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ میں اسی طرح چلوں کہ جس طریقے سے جناب زینب نے کیا، وہ کردار پر اپناتی ہے. جب زینب نے اپنے بچوں کو دین پہ قربان کیا، یہ جذبہ اس ماں کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو پیروی کر رہی ہے جناب زینب کی، اور جناب زینب کو اپنا آئیڈیل بنائے. عبادت جناب زینب کی طرح کرنے کی کوشش کرے گی. بچوں کی تربیت جناب آئیڈیل بڑی اہمیت کا حامل ہے عزیزو. آپ لوگ کھلاڑیوں کو دیکھیں، کسی کرکٹر کے سے پوچھیں کہ تمہارا آئیڈیل کون ہے، کہ یہ فلانا میرا آئیڈیل ہے. پھر وہ اسی کی طرح نقل و حرکات اس کی اسی کی طرح ہوتی ہیں، اس کی ٹیکنیکس وہی ہوتی ہیں، اس کا چلنے کا انداز وہی ہوتا ہے. جیسا آئیڈیل بنائیں گے ویسا ہی انسان جو ہے نا وہ کرے گا. لہذا مولا فرماتے ہیں الا وان لکل ماموم اماما یقتدی بہ ویستضیء بنور علمہ. دو چیزوں کو فرمایا. ایک تو یہ کہ ہر مقتدی کا ایک امام ہوتا ہے، اور وہ اس کے علم سے اپنی راہ کی تاریکیوں کے اندر راستے پیدا کرتا ہے، اس کے علم سے. ہم لوگ آج ایک بڑا عجیب جملہ استعمال کرتے ہیں، میرا عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، میں تو یوں کرتا ہوں. یہ خطرناک ہے. آپ اپنے عقیدوں کو علی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اور ان کے علم کے مطابق جو ہے وہ تشکیل دیں، نہ یہ کہ خود سے کوئی اپنا عقیدہ بنائے. ہم ہوتے کون ہیں اپنا عقیدہ بنانے والے؟ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ بہت خطرناک جملہ ہے. تیرا عقیدہ ہے، اس کی کوئی علمی عقلائی بنیاد ہے؟ قرآن واقعاً تائید کرتا ہے تیرے عقیدے کی، تعلیمات اہل بیت واقعاً تائید کرتے ہیں تیرے عقیدے کی. خود سے عقیدہ بنا، میرا عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ. مولا فرماتے ہیں ہر مقتدی کا ایک امام ہوتا ہے، اور مقتدی کو چاہیے کہ اپنے امام کے علم کے نور سے استفادہ کرے. آج ہم اپنی زندگی کی تشکیلات اپنی مرضی سے نہ کریں، علی کے نور علم سے ہم اپنی زندگی کو تشکیل دیں اور اس کو منظم کریں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اب توجہ کر رہے ہیں کہ دیکھ تو امیروں کے پاس چلا گیا تھا، اب میں تجھے بتاؤں کہ تیرا پیشوا اور تیرا امام جو ہے اس کی زندگی کیا ہے. اس کو آئیڈیل بنا، تو اس کو نمونہ عمل بنا. الا وان امامکم قد اکتفا من دنیاہ بتمرہ. کہ تیرے امام کی تو یہ حالت ہے، توجہ، تیرے امام کی تو یہ حالت ہے، قد اکتفا من دنیا ہو. یہاں پر مجھے یاد ہے آیت اللہ مکارم شیرازی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. علی اس دنیا سے اتنی نفرت کرتے ہیں. نفرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پسند نہیں، دنیا میں ضرورت الاخرہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے. یعنی ذرہ برابر بھی علی جو ہے اس دنیا کو اپنی طرف نسبت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. فرماتے ہیں تمہاری دنیا، اس دنیا میں سے دو پھٹی پرانی چادروں پر اکتفا کیا ہے. کھانے میں دو کھانے نہیں ہوں دسترخوان پہ، اور پہننے کے لیے ایک اوڑھ لیتا ہوں ایک بچھا لیتا ہوں. ہے کوئی اس طریقے سے علی کی طرح زندگی کرے؟ ہم لوگ ایک شادی کے اوپر جب بچیاں جاتی ہیں کم سے کم 4-5 جوڑے تو سلواتی ہیں امی. ایک مہندی پہ لڑکے کی، ایک مہندی پہ لڑکی کی، ایک شادی کی، ایک ولیمے کی، اور پتہ نہیں ایک چکر.
لوگ کیا کہیں گے؟ ڈھیر لگے ہوئے ہیں گھر کے اندر. میرے سامنے خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کچھ خواتین کو 100 جوڑے تو ان کی جوتیوں کے میں نے دیکھے. ان کی الماری کے اندر 20 25 30 50 جوڑے ٹنگے ہوئے جو کبھی انہوں نے پہنے ہی نہیں ہیں. آیا ہوا کہاں یہ علی کے ماننے والے ہیں. یہ ان کی صحت کی دلیل نہیں ہے، یہ ان کی بیماری کی دلیل ہے کہ یہ انسان بیمار ہے. یہ بیمار اس لیے کہ اس کا اپنے سے کچھ فیصلہ نہیں ہے. اس کے ارادے اپنے نہیں ہیں، اس کے فیصلے اپنے نہیں ہیں. اس کو اچھا پہ اس رنگ کا لباس دیکھا، اس ڈیزائن کا سلا ہوا دیکھا، وہ سلا کے. اس کے بعد دوسرے کو دیکھا، وہ اس کا یہ ڈیزائن ہے، یہ کلر ہے، وہ جا کے وہ لے آئے. وہ اسی طریقے سے چلتا جب تک انسان دوسروں کے فیشن کے اوپر یا ان کے طریقہ کار کے اوپر یا ان کے لباس کے اوپر یا اپنی زندگی کو تشکیل دے گا تو اسی طرح بناتا چلا جائے گا. روزانہ 100 آدمی دیکھتا ہے، 100 قسم کے جوتے دیکھتا ہے، تو کہ ہر روز ایک جوتا خریدتا رہے. یہ بیمار انسان ہے جو ہر ایک کے پیچھے لگ جاتا ہے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں میرے فقط 2، ایک چادر، ایک بچھانے والی، ایک اوڑھنے والی. ہم کر سکتے ہیں شیعو اس طرح، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے لیے ممکن نہیں ہے. یہ علی کا ہی معجزہ ہے وہ جو اس طریقے سے کام. وَمِن تُؤْمِهِ بِكُرْسِهِ. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ میں نے کھانے میں 2 روٹیوں پر قناعت کی ہے. 2 روٹیاں کھانے والا اتنا شجاع، اتنا بہادر، خیبر و خندق کی لشکر میں لشکر اسلام کے سردار، اتنا طاقتور، خیبر کا در اکھاڑنے والا اتنا طاقتور. کھاتا کیا ہے؟ یہ 2 روٹیاں. بس معلوم یہ ہوتا ہے کہ روٹیاں طاقت کی دلیل نہیں ہیں. روٹیوں سے انسان کے وجود میں طاقت نہیں آتی ہے. ہر وہ انسان طاقتور ہوتا ہے کہ جس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، اہل بیت کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے. اصل انسان کی طاقت کا راز اس کے مضبوط رابطے ہیں اپنے رب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اس کے مضبوط رابطے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ اتنا طاقت. میں نے روٹی کھانے کے اندر 2 روٹی. اب علی کی روٹیاں کیا تھی؟ بعض اوقات تو علی اتنی خشک روٹیاں کھاتے تھے. جب مولا امیر المومنین سے کسی نے کہا مولا آج عید کا روز ہے، کچھ اچھا کھانا کھا لیں. سوکھی روٹیاں بھگو کے کھا رہے ہیں تو مولا نے فرمایا میں یہ کھاتا ہوا بھی ڈرتا ہوں. مجھے کیا پتا کہ کسی غریب کو یہ بھی نصیب نہ ہوئی ہو. پروردگار عالم سے ہماری دعا ہے پروردگار ہمیں ائمہ معصومین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان میں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری عبادات کو اس ماہ میں اپنے بارگاہ میں قبول فرما.